دنیا تاریخ ہمارے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے، اسے اللہ سے ڈرتے رہیں بھائی، اس کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت کی عقیدے کے تحفظ ہی میں مسجد اقصیٰ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری میں، ہمارے آخری نبی کا قبلہ ہونے کی وجہ سے اور تمام انبیاء کا، پچھلے نبیوں کا، بنی اسرائیل کے قبلہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بھی 16 مہینے تک حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ ہماری امانت ہے، ہمارے نبیوں کی امانت ہے، جس کی بنا حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، جس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، اور جس پر ہزاروں نبیوں نے قبلہ بنایا۔ تو جہاں نبیوں نے نماز پڑھی اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، تو بیت المقدس ایک الگ عمارت کا نام ہے اور مسجد اقصیٰ ایک الگ عمارت کا نام ہے۔ یہ امانتیں ہیں، مسلمانوں کی امانت ہے، جس کو مسلمانوں نے تاریخ میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی، قربانیاں دی، ایثار کیا، سر سے کفن باندھ کے نکلے اور مسجد اقصیٰ کو غاصبوں اور ظالموں کے ہاتھ سے حاصل کیا۔ دنیا آج کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، جو گھر سے چلے تھے یہ کہہ کر کے جب تک واپس نہیں آؤں گا گھر، جب تک کہ مسجد اقصیٰ میں اذان کہہ کر نماز نہیں پڑھ لوں گا۔ تب وہ عیسائی قوتوں کے ہاتھ میں تھے، عیسائیوں نے ہر جتن کیا، جوان جوان بچیوں کو بڑے بڑے اجر و ثواب بتا کر ایوبی کے فوجیوں میں بھیجے، ایوبی کے فوج کے جوانوں کو ورغلانے، شہوت میں مبتلا کرنے، حسن سے مرعوب کرنے، گندے راستے پر ڈالنے کے واسطے اپنی دوشیزاؤں کو، اپنی کنواری بیٹیوں کو قربان کیا۔ لیکن سلام ہو ایوبی کے فوجیوں پر کہ صحراؤں میں بھٹکتے پھرتے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، بیویوں سے برسوں سے دور تھے، لیکن کسی حسینہ کے حسن ان کو متاثر نہیں کر سکتے، کسی کے چپے میں نہیں آئے، داغ میں نہیں آئے۔ ایک داغ نہیں ہے ایوبی کی فوج کے جوانوں کے اوپر کہ وہ کسی حربے سے متاثر ہو گیا ہے۔ وہ کیسے بچا سکیں گے جو صبح و شام لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے بچا سکیں گے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر گھس کر انہیں ورغلانا چاہا، انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی، بادشاہ کو پہنچا دیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اذان کہی، نماز پڑھی، پھر ایوبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ میرے دوستو عزیزو، کچھ نہیں کر سکتے تو رو اللہ کے سامنے، کچھ نہیں کر سکتے تو رو۔ ایک مٹھی بھر جماعت ہے جس نے زندگی کے ہر عیش کو قربان کر دیا ہے، جس کے معصوم بچے اور ہر عیش کو قربان کر دیا ہے، جن کی زبانوں کے اوپر جب ان کی زبان بولنے لگتی ہے تو الاقصیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی پر جان دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی حمایت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ کیا یہ دہشت گردی ہے کہ ایک آدمی کا گھر چھین کر دوسرے لوگ گھس گئے ہوں اور وہ یہ لڑ رہا ہو کہ بھئی میرے گھر میں سے نکلو، میرے گھر میں سے نکلو؟ کیا کسی عقل مند کے نزدیک یہ دہشت گردی ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو دہشت گردی کہا۔ کسی عقل مند سے پوچھو، میرے گھر میں کوئی گھس جائے اور اس گھر میں سے میں اس کو ڈھکل کے نہیں نکالوں گا باہر، اور نکلنے کے لیے لڑائی نہیں ہوگی اس سے اگر وہ نہیں نکلنا چاہ رہا۔ جرمن میں ہٹلر نے 90% یہودیوں کا خاتمہ کر کے باؤ بغضب علی غضب کی علامت بنا دیا تھا، اور 10% کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا ہوں، ان کو بھی مٹا سکتا تھا لیکن چھوڑ اس لیے دیا ہوں کہ دنیا ان کی خصلتوں کو دیکھ کر سمجھے کہ میں نے کیوں مارا تھا ان کو، دنیا سمجھے یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں، کیسے ظالم ہیں، ان کے سینوں میں پتھر ہے، ان کے سینوں میں دل نہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہی 10% جس کو یورپ کی کسی کنٹری نے قبول نہیں کیا تھا، فلسطین کے مسلمانوں نے ویلکم کیا۔ آ جاؤ بھائی، ہماری زمین پہ بس جاؤ، اس لیے کہ قابل رحم ہو، وطن سے بے وطن ہو، خاندان مٹ گئے، بچ گئے جو بچ گئے، آ جاؤ ہماری زمین پہ بس جاؤ۔
اپنی زمین پر جس نے مہمان بنا کر قبول کیا تھا، یہ ظالم جابر ناہنجار مہمانوں نے اپنے میزبان کو بے دخل کر دیا، نکال کے باہر، آہستہ 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 آج پورے فلسطین پہ قبضہ کر کے بیٹھے۔ اور یورپ کے ظالم جو انصاف اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ جب مسلمان کی بات آتی ہے تو منہ پہ مہر لگا لیتے ہیں، خاموش بیٹھ جائیں۔ آج کیوں نہیں مدد کی جا رہی؟ جس کے گھر میں 70 برس سے جن کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے اور خود دوسرا آ کر وہاں وطن بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا دنیا کے پاس کوئی دوغلی پالیسی ہے؟ دنیا انصاف پسند نہیں، انصاف کرنے والا آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ وہ وقت آئے گا حقدار کو حق دلائے گا۔ اللہ حقدار کو حق دلاتا ہے، اسلام حقدار کو حق دلاتا ہے، حقدار کو حق ملے گا۔ آپ کچھ نہ کر سکے، بھائی دعا تو کرو کہ اللہ ظالم کی کمر توڑ دے اور مظلوم کی حمایت فرمائے۔ اللہ جو اپنی ذاتی مال کے لیے لڑ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پشتوں کو کھو دیا ہے، جنہوں نے خاندانوں سے اپنے کو محروم کر لیا ہے، کیا وہ دنیا میں رحم کے قابل نہیں؟ ساری دنیا کو مل کے رحم کرنا چاہیے تھا، لیکن ان پہ رحم نہیں ہو رہا ہے۔ خیر، رحم کرنے والا الرحمن موجود ہے، اس کی کسی حکمت سے دیر ہو رہی ہے، لیکن ظالم یہ سمجھ لیں کہ رحمان سب کو دیکھ رہا ہے۔ جب وقت آئے گا وہ گردن ناپے گا، پھر کسی کی قوت کام نہیں آئے گی، کسی کا ہیلپ کام نہیں آئے گا، کسی کی سرپرستی کام نہیں آئے گی، سب کہیں نہیں ہوں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی تفسیر سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمام مظلوموں کی مدد فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی مظلوم ہے، اللہ ظالم کے شکنجے سے اسے آزاد کرائے۔